ان الحمدللہ احباب گرامی، ہم نے چند ہفتے پہلے سید مودودی رحمہ اللہ کی کتاب ضبط ولادت، اسلام میں ضبط ولادت کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جس کا جو کاپی اور سرقہ جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ نے کیا تھا، اور اس پر کافی بحث مباحثہ بھی ہوا تھا اور کافی ساتھیوں نے ہم سے بات بھی کی تھی۔ اس پر چند ساتھیوں نے، میں حیران ہوں کہ ویڈیو سنے بغیر نیچے کمنٹ میں یہ کیا تھا، جناب یہ تو مقدمہ پروفیسر خورشید صاحب نے اس کتاب کے اوپر لکھا ہے، اور مقدمہ لکھنے کی وجہ یہ کہ انہوں نے تائید کی، اگر چوری کی ہوتی تو مقدمہ کیسے لکھتے؟ تو بھائی صاحب، ہم نے پہلے تحقیق کی تھی اور اس کے بعد ہم نے ویڈیو بنائی تھی۔ پروفیسر خورشید صاحب پچھلے دنوں اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلے ان سے رابطہ کر کے ان سے کنفرم کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اس وقت بھی جو مجھے مستفدہ دکھایا گیا تھا اس کے نیچے حاشیے کے نیچے مولانا مودودی رحمہ اللہ کے نام لکھے ہوئے تھے۔ یہ 2-3 جگہ نہیں تھی، مجھے اتنا یاد پڑتا ہے، تمام حوالوں کے نیچے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا نام تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا بھائی یہ بات میرے علم میں نہیں ہے، نیا نسخہ آئے گا تو مجھے معلوم ہوگا۔ وہ بستر پر تھے اور بڑی ان کی حالت اس وقت بھی، وہ علیل تھے، ان کے معاون جو ہے ان سے ہمارا ان کے ذریعے سے رابطہ تھا انگلینڈ میں۔ تو انہوں نے کہا میں علیل ہوں، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں جو ہے اس وقت یہ کہا تھا۔ پھر ہم نے کہا جب یہ ویڈیو بن گئی، ہم نے ویڈیو ان کو سنائی، تو یعنی ان کو بتائی ان کے معاون کے ذریعے، تو اس کے بعد انہوں نے وہ جو مضمون تھا، جو مقدمہ انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب میں لکھا تھا، وہ ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ریموو ہو گیا، اور انہوں نے تصدیق کی تو انہیں بڑا شاک لگا اس بات پہ کہ یار یہ تو انہوں نے مقدمہ کیوں نکالا ہے۔ اور اس پہ بہت ساری باتیں ہم سے ہوئی ہیں ان کے معاون کے ذریعے۔ پھر اس میں یہ انہوں نے کام کیا کہ وہ مقدمہ جو ان کی ادارت میں ترجمان القرآن بہت مشہور رسالہ ہے، اور کئی سالوں سے وہ اس کی پہلے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے نکالا تھا وہ، اور وہ کئی سالوں سے، وہ کئی دہائیوں سے وہ جاری ہے۔ اس کے اندر جو اپریل کا ہے، انہوں نے اس میں وہ مقدمہ شائع کیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے اپریل کا شمارہ، ضبط ولادت کا سیاسی اور تہذیبی پہلو۔ یہ پورا مقدمہ انہوں نے باقاعدہ شائع کیا، اور اس کے نیچے یہ وضاحت کر دی ہماری درخواست پر، ہماری توجہ دلانے پر، کہ ضبط ولادت کے موضوع پر پروفیسر خورشید احمد کی یہ تحریر محترم مولانا محمد تقی صاحب کی کتاب ضبط ولادت عقلی و شرعی حیثیت سے دارالارشاد کراچی جنوری 1961 کے آغاز میں بطور مقدمہ شائع ہوئی تھی، تاہم مولانا عثمانی صاحب نے مذکورہ کتاب کے تازہ ایڈیشن میں اسے شامل نہیں کیا، حالانکہ اصل کتاب کے مقدمے میں خورشید صاحب سے ممنونیت کا واضح الفاظ میں ذکر موجود ہے، یعنی خورشید صاحب سے ممنونیت کا واضح الفاظ میں ذکر موجود تھا، جیسا کہ خورشید صاحب کے مقدمے کے آخری جملوں میں کلمات تحسین درج ہے۔ تو انہوں نے خود کہا کہ حیرانگی کی بات ہے، اس وقت تو انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا تھا، اور بعد میں وہ مقدمہ نکال۔ یہ آپ تحریر اور حاشیے میں آپ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ پھر آپ سب ساتھیوں کو بتا دیں اس ضمن میں کہ پروفیسر خورشید صاحب رحمہ اللہ، وہ یہ جو آج کل تقی عثمانی صاحب کا بڑا نام ہے، اور ہمارے یہ کانگریسی حضرات بڑے بڑا چڑھا کر اس کو بطور دلیل اور بطور یعنی ایک بطور دلیل کہ ہمارا جو شیخ الاسلام ہے، انہوں نے معیشت میں پوری دنیا میں روشن نام کی اپنا نام روشن کیا ہے، اسلامی معیشت کے جو اصول بتائے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بڑا اہم آپ کے سامنے یادیں تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، اور یہ ہمیں پروفیسر خورشید صاحب کے حوالے سے معلوم ہوا تھا، ان کے واسطے سے، کہ مجھ سے یہ پڑھتے رہیں۔ یہ جو معیشت آج کل انہوں نے کتابیں بھی اسلامی معیشت پر لکھی ہیں، اور بہت سارے بینکوں میں یہ ایڈوائزری بورڈ میں شامل ہیں، فتاویٰ بھی دیتے ہیں، گو کہ مفتی زرولی نے کہا کہ وہ جھوٹے فتوے ہیں اور بالکل غلط ہیں اور غیر شرعی ہیں۔ بہرحال جو حضرات ان کو مانتے ہیں ان کے حوالے سے یہ آپ دیکھ لیں، ان کی کتاب کے اوپر میں نے سکین لگا دیا ہے۔ جماعت اسلامی کے معروف رہنما جناب پروفیسر خورشید احمد حافظہ اللہ تعالی، میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، وہ علمی اور تحقیقی ذہن کے بزرگ تھے، اور مجھ پر اس وقت شفقت فرماتے تھے جب میں نیا دورہ حدیث سے فارغ ہوا تھا اور تخصص میں پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس وقت میری عمر 17 سال تھی، اور میں نے اپنی پہلی کتاب ضبط ولادت پر لکھی تھی۔ یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر ہے، اور پروفیسر صاحب موصوف نے اس پر
پر ایک جاندار مقدمہ بھی لکھا تھا. میں نے ان سے اپنی اس الجھن کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ مشفقانہ پیشکش کی, اور یہ جو ہے پھر ان کے پاس یہ سیکھتے رہے ہیں ہفتہ 10 دن 15 دن, اور پھر کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتہ تھا اور یہ سارا کچھ مجھے انہوں نے سمجھایا تھا. تو ایک حوالے سے یہ جو سید مودودی رحمہ اللہ ہیں, جن کو یہ بیوقوف لوگ اور یہ جائے لوگ زال مزل کہتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے پاس سند نہیں ہے, وہ تقی عثمانی صاحب کے دادا استاد ہیں. پروفیسر خورشید صاحب سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کو اپنا استاد مانتے ہیں. تو یہ نوٹ فرما لیں, کتاب ان کی ہے, دیکھ لیں, انہوں نے ان سے پڑھا تھا, دادا استاد تھے. یہ جو معیشت آج کل آپ بڑا ان کو ایک ماہر معیشت بنا کر پیش کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, اس ضمن میں ان کی خدمات بھی ہوں گی, لیکن یہ پودا لگانے والا سید مودودی رحمہ اللہ ایک واسطے سے ہے, ان کی شاگرد نے ان کو یہ سکھایا تھا. یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے, اور یہ مقدمے کا ذکر انہوں نے خود کیا تھا جو نکالا ہے, اور اس بات پر یہ بالکل علمی خیانت انہوں نے کیا, اور نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا اس کے اندر نام تھا اور یہ کام کیا. خیانت جو کی ہے وہ بالکل ہمارے سامنے, آپ کے سامنے میں نے کتاب رکھی ہے, آپ میرا ویلاگ سن لیں اور کتاب خرید لیں. اگر اس کے اندر 2 یا 3 جگہ انہوں نے نام لکھا ہے حاشیے پہ, اور باقی کتاب انہوں نے ایسی یعنی 50% کتاب چوری کی ہے, اور 3 جگہ حاشیے میں نام لکھ دے, تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کتاب جو ہے باقی سر کا نہیں ہے. تو یہ ذرا آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنی تھی. پروفیسر خورشید صاحب ہم سے جدا ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ قبول فرمائے اور ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.